السلام علیکم، میرا نام ہے شاہزب ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جابز اسٹیشن۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اسامہ سعید صاحب ہیں کینڈیڈیٹ جن کا تعلق بہاولپور ریجن سے ہے۔ انہوں نے سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا انٹرویو جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو بہاولپور ریجن سے انہوں نے اپنا انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کا پارٹ 1 جو ہے وہ میں آلریڈی اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس پارٹ 1 کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ اور اگر آپ کا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو کسی بھی جاب کا، خواہ وہ جونیئر کلرک ہے، خواہ وہ کمپیوٹر آپریٹر ہے، وہ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس ہے یا اسسٹنٹ ہے، کسی بھی طرح کا انٹرویو ہے تو اس چینل کے اوپر میں آلریڈی جو ہے وہ 40 سے 45 انٹرویوز شیئر کر چکا ہوں۔ تو آپ ان انٹرویوز کو سن کر آپ ایکسپیرینس لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پی پی ایس سی کے تھرو جب بھی کسی کینڈیڈیٹ کا انٹرویو ہوتا ہے تو پینل جو ہے وہ کون سی ڈومین کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اسامہ سعید صاحب کا میں انٹرویو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پارٹ 1 میں آلریڈی جو ہے وہ پہلے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، اور پارٹ 2 یہاں سے کنٹینیو ہوتا ہے۔ جی اسامہ بھائی، ہے کیا وہ کم یا چینج ہوتی کم یا زیادہ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ تھا، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ دیا کہ سر اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتی، کانسٹنٹ رہتی ہے۔ وہ کہتا کیوں؟ میں نے کہا سر اگر زمین اپنی جو سپیڈ ہے سورج کے گرد کم یا زیادہ کرے گا تو وہ اپنے آربٹ سے باہر نکل جائے گا اور زندگی باقی نہیں رہے گی۔ کہتے آر یو شور؟ میں کہا سر نو آئی ایم ناٹ شور۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے۔ کہتا اسامہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے کہ پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ 2-3 منٹ لگا کے اس کو سمجھایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ سورج کی جو زمین کے گرد گردش ہے وہ سرکولر پاتھ میں ہے کہ الپٹیکل پاتھ میں ہے؟ پھر وہ میرے ایک ذہن میں جو تھی فوٹو آ گئی، میں نے کہا سر الپٹیکل پاتھ میں۔ تو کہتا الپٹیکل پاتھ میں اس کی جو زمین کی سورج کے گرد جو روٹیشن ہے نا وہ کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا، ایکسیز کے بارے میں بتایا، سینٹیپیٹل فورس، سینٹیفیوگل فورس کے بارے میں 2-3 منٹ انہوں نے لگا کے نا مجھے سمجھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اسامہ سعید آپ کے پاس 2 کلاک سامنے پڑی ہوئی ہیں، ایک کے اوپر 11:30 ہوئے ہیں اور دوسرے کے اوپر بھی 11:30 ہوئے ہیں۔ تو ایک کلاک کو ہم نے جو ہے راکٹ کے ساتھ باندھ دیا ہے اور اس کو سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرایا ہے، اور 10 منٹ کے بعد دونوں گھڑیوں کے اوپر ٹائم کیا ہوگا؟ میں نے کہا سر جو گھڑی پڑی ہوئی ہے اس پہ تو 10 منٹ چینج ہو جائیں گے، لیکن جو سپیڈ ہم نے جو کلاک ہم نے راکٹ کے ساتھ باندھی ہے اور اس کو سپیڈ آف لائٹ سے جو ہے ٹریول کروایا، تو اس کے اوپر میں نے کہا سر ٹائم کا کوئی افیکٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی چیز سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتی ہے تو اس کے اوپر ٹائم کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، ٹائم اس کے لیے 0 ہو جاتا ہے۔ کہتا اسامہ آر یو شور؟ اس کے بھی مجھے نہیں کنفرم تھا، یہ میرا ایک اندازہ تھا، لیکن بعد میں صحیح ہو گیا۔ میں نے کہا سر نو آئی ایم ناٹ شور۔ کہتا اسامہ یو آر رائٹ۔ اچھا، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی یہی بتایا جو میں نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی باڈی جو ہے اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتی ہے تو اس کا جو ہے وہ ٹائم 0 کے برابر ہو جاتا ہے، اس پہ ٹائم کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ واقعہ معراج اسامہ سعید کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا؟ میں نے کہا جی سر پتہ ہے۔ کہتے ہیں واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو کیا وہ ایز اے انرجی گئے تھے؟ پھر میں نے انہیں بتایا کہ سر واقعہ معراج جو تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7واں آسمان پہ گئے تھے۔ میں نے پھر یہ بتایا کہ سر ایز اے میٹر جو ہے میٹر اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہیں کر سکتا، تو سر ایز اے انرجی ہی گئے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بارے میں واقعہ معراج کے بارے میں جو ہے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فزکس کے اسامہ سعید میں آپ سے کون کون سے سوال کروں؟ تو میں نے بتایا سر آپ مجھ سے لا کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد فزکس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ تو آپ تیار کر کے آئے ہوں گے، میں آپ سے کنسیپچول بیس سوال پوچھتا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور مجھے کہا کہ پیچھے میرے انٹرویو جہاں ہو رہا تھا میری بیک سائڈ پہ وائٹ بورڈ پڑا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ آپ مجھے فیشن ری ایکشن کے جو
اس کی ایکویشن ہے نا اس کو ڈرائیو کر کے اس کو سمجھائیں ہمیں. میں کھڑا ہوا ہوں, میں نے جو بورڈ پوائنٹر ہوتا ہے اس کو سامنے میز پہ دیکھا ہے, ادھر نہیں پڑا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ پیچھے پڑا ہوا ہے, ادھر سے جا کے اٹھا لیں. میں نے جا کے اٹھایا, میں نے فشن ری ایکشن اس کے اوپر فشن ری ایکشن کے اسپیلنگ لکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں اس کو, اس کے اسپیلنگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھے جو ہے اس کو سمجھا دیں. تو میں نے بیک ٹرن کیا ہے, میں نے کہا سر فشن ری ایکشن ایسے ری ایکشن ہوتے ہیں جن میں ہیوی ایٹم کے نیوکلیس کا ہم توڑتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کو ڈیفینیشن آتی ہے, آپ اس کا جو ہے ایکویشن ڈرائیو کر کے دیں. پھر میں نے ایکویشن مجھے نہیں آتی تھی, میں نے لیکن یورینیم 92 اس کا اٹامک نمبر اور اس کا میس نمبر لکھا ہے 235. اس کے بعد میں نے ایرو لگایا, 10 سیکنڈ کے لیے میں نے سوچا, مجھے نہیں آتی تھی. پھر میں ٹرن ہوا ہوں واپس بیک, میں نے کہا سر سوری مجھے میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی. تو وہ خود اٹھ کے آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مجھے اس کا جو یورینیم کا ری ایکشن تھا, فشن ری ایکشن, انہوں نے مجھے ٹوٹل 5 منٹ یا 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہوں گے, وہ انہوں نے لگا کے جو ہے مجھے سمجھایا ہے سارا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بال پوائنٹر واپس دیا ہے کہ اس کو رکھ دو. میں نے بند کیا ہے, پوائنٹر کو رکھا ہے, میں چیئر کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. تو وہ ساتھ سے گزر کے گئے ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسامہ سعید آپ جا سکتے ہیں. تو پھر سر میں واپس آ گیا ہوں.